یہ کہوں کہ دنیا میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ فارمولا موجود نہیں. مطلب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حماقت تھی کہ ساحل کو سمندر جانا. سواگت ہے دعواج ٹائمز میں کامران سیف اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان جناب جمیل اختر شفیق صاحب، جو اردو دنیا کے بہت ہی معروف و مشہور شاعر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان اور دیگر ممالک کے مقتدر رسائل و جرائد میں ان کا مجموعہ اور کلام شائع ہوتا رہتا ہے. اور نئی نسل میں جو نام ہے، جو بےحد مشہور و معروف نام ہے، جو اپنے ادبی دنیا میں اور شاعری کی دنیا میں جنہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے، ان میں ایک نام جمیل اختر شفیق بھی شامل ہے، جو شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ صحافت کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تصنیف کار بھی ہیں. ان کی جو 2 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں سے ایک جذبات شفیق ہے اور دوسری کتاب جو کافی مقبول ہوئی ہے وہ ہے دھوپ کا مسافر. تو آئیے ہم پہلے تو ان سے بات کریں گے شیخ سے. تو آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے. بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم اور خاص طور سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت افزائی بخشی اور مجھے بلایا. تو پہلا سوال جو میرا یہ ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز کب کیا؟ میں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز اگر آپ کہیے گا تو میں نے 1998 میں جب میری 12-13 سال کے قریب عمر تھی تو میں نے چھوٹی سی ایک نظم کہی تھی. میں نے اپنے ایک دوست کو دکھایا جو صاحب فن تھے، جو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر وہ حسن نہیں پیدا ہو پایا تھا جو شاید وہ محسوس کرتے تھے. ویسے باضابطہ طور پر پھر بیچ میں جو ہے نا توقف ہو گیا، لمبا عرصہ بیت گیا. پھر میں نے 2014 میں کچھ نظمیں کہیں، پھر وہ بھی مطلب بیچ میں ایک لمبا عرصہ بیت گیا. پھر اس کے بعد باضابطہ طور پہ کہیے تو 2005 سے میں نے شاعری باضابطہ طور پہ شروع کی اور رسالے اور میگزین وغیرہ اخبارات میں شائع ہونا میں نے شروع کیا. اچھا، یہ شعر و شاعری سے جو شغف ہے، آپ کی دلچسپی ہے، یہ بچپن سے ہی تھی یا پھر دوران تعلیم یا تعلیم کے بعد؟ دراصل کیا ہے کہ میں چونکہ میری بچپن سے آواز اچھی تھی اور میرے حلقے کے اور جاننے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں بہت بچپن سے نظمیں، نعتیں وغیرہ پروگرام وغیرہ میں پڑھتا تھا. تو ہوا یوں کہ مطلب جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا گیا اور مجھے خود پہلے شروع میں حیرانی ہوتی تھی کہ شاعری ہوتی کیسے ہے، لیکن جب جیسے جیسے شعور پختہ ہوتا چلا گیا، شاعری مجھ سے کب کیسے ہونے لگی مجھے خود اندازہ نہیں ہوا. جب لوگ کہنے لگے کہ جو تم جو بولتے ہو یا کہتے ہو وہ شاعری ہے، تب مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میں اب شاعر ہو گیا ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہر شاعر ہوتا ہے ان کی شاعری کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. جیسے کوئی ایک شاعر ہے، ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے وہ شعر و شاعری کے اندر آ گئے. تو آپ کی جو شاعری ہے وہ بھی سبب ہے یا بلا سبب آپ نے شعر و شاعری کی دنیا میں تشریف لائی؟ دیکھیے، بلا سبب تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے زندگی میں. جو بھی کام ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ سبب سے ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ وہ جو زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں تو اس کی نوعیت، اس کا جو درش ہوتا ہے، اس کا پہلو اس کے الگ الگ ہوتے ہیں. تو میں جب 5-6 سال کی عمر کا تھا تو میں کلکتہ میں پڑھنے کے لیے گیا. شاید اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کپڑا بھی پہننا صحیح سے نہیں جانتے. تو میں نے ایک سال میں گھر پر آتا تھا. وہ نہ آج کے الیکٹرانک دور کی طرح نہ موبائل کا آغاز ہوا تھا اور نہ آج کی طرح سہولتیں تھیں. چھوٹے چھوٹے پوسٹ کارڈ میں ہم لوگ لکھ کر کے اپنے والدین کو خط لکھتے تھے. تو اس وقت جب 1 سال میں جب آنا ہوتا تھا ایک چھوٹے سے بچے کا، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماں باپ سے جو دوری کا جو درد ہے وہ کہیں نہ کہیں مجھے حساس بناتا چلا گیا. اور جیسے جیسے شعور پختہ ہوا اور الفاظ جب میرا ساتھ دینے لگے تو پھر اسی قسم کے مسائل زندگی کے کچھ نہ کچھ ایسے ہوئے جو اس میں گمبھیرتا جیسے جیسے آتی ہے زندگی میں تو پھر وہ الفاظ کا لباس پہننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے شاعری کا بھی آغاز ہو گیا. اردو دنیا کے بہت سارے معروف و مشہور شاعر ہیں جن کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں اور بہت سارے اداروں کے اندر باضابطہ سبجیکٹ پہ شامل ہیں. جی. تو کون سے ایسے شاعر ہیں جن کی شخصیت سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ میں نے شاعری کی اگر بات کی جائے تو کوئی ایک شاعر کا نام شاید میں نہیں بتا سکتا ہوں، چونکہ انسانی زندگی کے الگ الگ رنگ ہے اور اس رنگ کی نمائندگی جو شاعر کرے گا وہ اس وقت وہ بھائے گا. پھر بہت ممکن ہے کہ جب زندگی کوئی دوسرا درش لے کے سامنے آئے گی تو دوسرا شاعر اس کی نظروں میں بھائے گا. ویسے اگر جن لوگوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور پھر پوری نسل متاثر ہوئی، پوری اردو دنیا متاثر ہوئی جس سے، اور جن کا نام ہے ان میں چند نام کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ندا فاضلی ہوئے، بشیر بدر ہوئے، احمد فراز ہوئے،
اسی طریقے سے پاکستان کی شاعرہ پروین شاکر ہوئیں، اور موجودہ عہد میں جیسے راحت اندوری صاحب ہوئے، منور رانا صاحب ہوئے، تو یہ لوگ ظاہر مشاعروں کے حوالے سے جانے جاتے تھے. تو لگ بھگ جتنی بھی مطلب زندگی کے الگ الگ رنگوں کے شاعر ہیں یہ سب، خاص طور سے میں چونکہ ان لوگوں کا نام میں نے اس لیے لیا کہ ان لوگوں کی شاعری میں جو چیزیں موجود ہیں وہ مجھے اپنی زندگی سے بہت قریب تر دکھائی دیتی ہیں. اور غزلیات اور جو شاعری ہے تو ان سے آپ کا تو بہت گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا تعلق ہے، لیکن جو غزل وغیرہ ہے ان کے کئی رنگ ہوتے ہیں، بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے غزل کے اندر کون سا ایسا موضوع ہے جس کو آپ بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ غزل میں اصل میں زمین کا آدمی ہوں، تو جیسے زمین کا آدمی ہونے کے بعد یہ ہے کہ زندگی کے جو مسائل میرے سامنے بہت زیادہ کراہتے ہوئے مسائل، جیسے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، یہ اسی بغل میں ہمارے بہار کے ضلع میں، دربھنگہ ضلع ہے بہار میں، تو میں دھوپ کی شدت اور گرمی کا زمانہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی بیچارہ ننگے فرش پہ ایک چھوٹا سا رومال بچھا کر کے اور سویا ہوا ہے. تو وہ منظر میرے لیے بہت مطلب کیا کہتے ہیں کہ اندر سے جھنجھوڑ دینے والا تھا. تو میں نے ایک شعر کہا کہ انہیں قبول نہیں، وہ پورے مطلب یوں ہے کہ وہ اپنے گاؤں کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں، غریب لوگ چٹائی بچھا کے سوتے ہیں، انہیں قبول نہیں ہے حرام کا بستر، وہ اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کے سوتے ہیں. تو مجھے جو چیزیں بہت زیادہ اندر سے جھنجھوڑتی ہے، چاہے وہ اپنی ذاتی زندگی کے مسائل ہوں یا آپ کے مسائل ہوں یا ان کے مسائل ہوں، تو میں اس کو شاعری میں خاص طور سے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شاعری، میرے کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں شاعری ایسی کروں جو زندگی کا کوئی بھی آدمی کسی بھی فیلڈ کا ہو اس کو یہ محسوس ہو کہ شاید یہ میرا درد ہے. تو اسی لیے تو آپ کی شاعری میں سماجی، سیاسی، انقلابی اور حالات حاضرہ میں بھی آپ کی بہت ساری شاعری ہے، تو دو شعر جو حالات حاضرہ پہ. دو شعر حالات حاضرہ پہ میں نے کبھی یہ کہا تھا کہ یہاں قانون کی کرسی پہ اندھے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں قانون کی کرسی پہ اندھے لوگ بیٹھے ہیں، خطا جن کی نہیں ہوتی انہیں پھانسی چڑھاتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک شعر میرا یہ تھا کہ وہ اپنے حوصلوں سے عشق کی تفسیر لکھتے ہیں، سراپا عزم میں ڈوبی ہوئی تحریر لکھتے ہیں، انہیں آتنکوادی کہہ کے مت ذہنی اذیت جو اپنے خون سے اس ملک کی تقدیر لکھتے ہیں. تو آپ کی شاعری تو بہت ساری ایسی ہیں جو کافی وائرل ہوئی ٹک ٹاک کے ذریعے سے، اس طریقے سے، تو ان میں انقلابی شعر، کئی شعر جو کافی پڑھا گیا اور سنا بھی گیا. تو میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ شعر و شاعری کے ساتھ آپ صحافت کے میدان میں بھی کافی آگے، آپ اچھا لکھتے ہیں، اچھے قلمکار کے روپ میں، تو شعر و شاعری کے ساتھ صحافت کے میدان میں کیسے آنا ہوا؟ صحافت کے میدان میں ایسے آنا ہوا کہ میں چونکہ بہت کم عمر سے ڈائری لکھتا تھا، تو ڈائری میں یہ ہے کہ زندگی کے اور اپنے مسائل ہی ہوتے ہیں، اور شاعری کی جہاں تک بات ہے تو شاعری میں باضابطہ کم جملوں میں اور کم لفظوں میں بڑی بات کہنی ہے. تو شاعری بنیادی طور پر عام آدمی ہو جائے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ وہ ہو جائے گا. تو زندگی کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں آپ کو شاعری میں اس کو آپ جگہ دیجیے گا تو باضابطہ اس کے لیے وقت چاہیے، اور پھر مطلب جس انداز میں آپ پہنچانا چاہتے ہیں، جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو شاعری بھی ہر حلقے کا آدمی سمجھ جائے، پڑھ لے، اور اس سے زندگی میں جہاں شاعری کے ذریعے میسج دیا جاتا ہے وہیں صحافت کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے اور پترکارتا کے ذریعے آدمی کو اس کا بھی ایک حلقہ ہے، تو ظاہر ہے ان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے صحافت کو بھی وسیلہ اظہار بنانا ضروری بھی تھا اور لازمی بھی تھا. اور جب میں اس پہ قدرت رکھتا تھا، میں لکھ سکتا ہوں، میں اس کو کر سکتا ہوں، تو شاید میرے خیال سے اس کو لکھنے میں اور صحافت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو چھوٹی پہلے بچوں کی کہانیاں لکھتا تھا. اب وہ کہانیاں جب شائع ہونے لگی تو دھیرے دھیرے مجھے من لگا کہ عصری موضوعات پر، کرنٹ ٹاپک پہ بھی کچھ چیزیں لکھوں، تو پھر اس طرح سے صحافت میں نے کرنا شروع کر دیا. آپ کو نئی نسل کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ ان کا شغف شعر و شاعری سے ہو یا دیگر چیزوں سے ہو، لیکن وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، تو آپ نئی نسل کو کیا کہنا چاہیں؟ کچھ پیغام اگر دینا ہو تو آپ دے سکتے ہیں. نئی نسل کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ بھیا زندگی کا کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی راستہ ہو، میں ایک جملے میں یہ کہوں کہ دنیا میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ فارمولا موجود نہیں ہے. مطلب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھیا فلانے صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ چمکتے ہوئے کپڑے ہیں، چمکتی ہوئی محفلیں ہیں، اور انہوں نے یہ کر دیا اور میں بھی اسی طریقے سے کروں گا تو پھر آسمان پہ پہنچ جاؤں گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے.
جو راستہ ہے آپ کو اسی راستے پر ہو کر کے ہی چل کے کامیابی حاصل کرنی ہوگی. اور خاص طور سے لٹریچر وغیرہ میں اگر بچے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے, تو اس میں 2-3 چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں کہ بھائی کسی ایسے آدمی کی رہنمائی لیجئے جو آپ کو صحیح طور پہ آپ کو رہنمائی کر سکے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو یہاں سے دہلی جانا ہو اور اس کو راستے کا علم نہیں, اس کو بتا دیا جائے بھائی دلی جو ہے نا وہ پورب کی طرف ہے, تو وہ تو بس چلتا ہی رہے گا. لیکن ایک آدمی کو یہ بتا دیا جائے بھائی دلی جانے کے لیے فلانے اسٹیشن پہ پہنچیے, فلانی گاڑی پکڑیے اور آپ ایسے جائیے, تو گائیڈ لائن کے ذریعے انسان منزل پر جتنی آسانی سے اور جتنی خوبصورتی سے پہنچ سکتا ہے اور اعتماد کے ساتھ پہنچ سکتا ہے, وہ آؤٹ آف گائیڈ لائن نہیں پہنچ سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ کافی محنت مشقت کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ مت کیجیے کہ مجھے کامیابی کب ملنی ہے. اگر آپ خود فیصلہ کرنے لگیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے, شاید اس کا کام کیا رہ جائے گا وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. تو آپ بس محنت کرتے رہیے. کامیابی کا جو وقت متعین ہے وہ آپ کے لیے ضرور آپ کی کامیابی جو ہے نا قدم بوس ہوگی, آپ آگے بڑھیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ بھائی جلد بازی مت کیجیے. جلد بازی میں گاڑی میں بھی بچے اگر چلتے ہیں جلد بازی کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہی ہے. تو آخر میں جاتے جاتے میں کہوں گا کہ آپ کا جو بے حد مقبول جو شعر ہوا ہو, جو ان کو آپ ترنم سے 2 مصرع. ترنم سے میں سناتا ہوں. یہ حماقت تھی کہ ساحل کو سمندر جانا, یہ حماقت تھی کہ ساحل کو سمندر جانا, شدت غم میں ملے پھول تو خنجر جانا, قصر شاہی کی تڑپ دل میں بھلا کیسے ہو, قصر شاہی کی تڑپ دل میں بھلا کیسے ہو, عمر بھر ٹاٹ کے بستر کو گلے تر جانا, عمر بھر ٹاٹ کے بستر کو گلے تر جانا. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. تو یہ تھے ہمارے خاص مہمان, اردو دنیا کے معروف و مشہور شاعر جناب جمیل اختر شفیق صاحب. تو آپ اس طریقے کے ویڈیو ہمارے اس چینل کے مادھیم سے دیکھتے رہیں گے. جب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت. میں کامران سیف, کیمرہ مین.